اپنی بیوی کے پاس آیا ہوں، اس سے میں نے نکاح کیا ہے اور یہ میری زوجیت میں ہے۔ تو وہ شیطان کہنے لگا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں نے اس کے پہلے شوہروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ میں نے جواب دیا، ہاں مجھے معلوم ہے کہ وہ تینوں مر گئے۔ یہ سن کر وہ شیطان کہنے لگا کہ اگر تو اس بات پر راضی ہو جائے کہ یہ عورت رات کے وقت میری ہوگی اور دن کو تیرے لیے تو بہتر ہے، ورنہ میں تجھے بھی مار ڈالوں گا۔ نصرانی کہنے لگا کہ میں نے شیطان کی اس بات کو منظور کر لیا اور اسی طرح ایک بہت لمبا عرصہ گزر گیا۔ تو ایک روز شیطان نے مجھ سے کہا کہ آج میں رات کو مولا آسمانی باتیں چوری سے سننے کے لیے آسمان پر جاؤں گا، کیونکہ آج رات کو اس کام کے لیے میری باری مقرر کر دی گئی ہے۔ تمام شیطان باری باری آسمان پر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی باتیں چھپ کر سنتے ہیں، فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں۔ تو کیا تم بھی میرے ساتھ آسمان پر چلنے کو تیار ہو؟ نصرانی کہنے لگا کہ میں نے جب اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا تو شیطان ایک دم سے ایک بہت بڑے اونٹ کی شکل اختیار کر گیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ میری پشت پر مضبوطی سے سوار ہو جانا۔ چنانچہ جب میں شیطان پر سوار ہو گیا تو وہ شیطان ہوا میں اڑنے لگا۔ اتنے میں مجھے فرشتوں کی آواز آئی کہ فرشتے کہہ رہے تھے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہے ہیں، جس کو سن کر شیطان واپس ہوا اور مردے کی طرح زمین پر گر پڑا اور میں بھی اس کے قریب ہی جا گرا، کیونکہ میں اس پر سواری کر رہا تھا۔ جب کچھ دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تو شیطان کہنے لگا کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں اس کے کہنے پر بند کر لیں۔ اس کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے گھر کے دروازے پر موجود ہوں۔ پھر جب میں اپنی بیوی کے پاس اکیلے میں گیا اس سے ہم بستری کرنے کے لیے تو میں نے اس سے کہا، اس مکان میں جہاں کوئی سوراخ ہو یا کوئی بھی ایسا روشن دان یا کھڑکی ہو، تم ان تمام کھڑکیوں، روشن دانوں اور سوراخوں کو بند کر ڈالو۔ لہٰذا میری بیوی نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ جب رات کو شیطان گھر میں داخل ہوا تو میں نے دروازہ بند کر دیا اور باہر سے دروازے کی طرف منہ کر کے اونچی آواز میں بولا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے جب یہ پڑھنا شروع کیا جو میں نے فرشتوں سے سن کر زبانی یاد کر لیا تھا، تو اتنے میں نے ایک سخت آواز سنی۔ پھر دوسری اور تیسری مرتبہ میں نے پڑھا،